اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدل الہی کے سلسلے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور درس نمبر 19 کو ہم آغاز کر رہے ہیں، اور اس درس کا عنوان ہے امتحان الہی کے مقابلے میں انسانوں کا رد عمل۔ ہم نے گزشتہ مباحث میں یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے یہ سوال اٹھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب ہر چیز سے آگاہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو گزشتہ درس میں ہم نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو امتحان لیتا ہے، کسی جہل کو دور کرنے کے لیے، کسی لا علمی کو دور کرنے کے لیے یا کسی ابہام کو دور کرنے کے لیے امتحان نہیں لیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سیرت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ شیوا اور قانون ہے کہ وہ اپنے سارے بندوں سے امتحان لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا امتحان بھی ہر انسان کا پیشہ، عمر، ضرورت اور نیاز مندی، زمانے کی ضرورت اور ذاتی ضرورت اور ہدف کے مطابق اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے انبیاء علیہم السلام کی مثالیں پیش کی ہیں۔ اب اس درس میں گفتگو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے تو انسان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ انسان کیا اس امتحان سے خوش ہوتا ہے، یا اس امتحان کے سامنے وہ ڈٹ جاتا ہے، یا اس امتحان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے خلاف وہ اپنا جو موقف ہے وہ مضبوطی سے پیش کرتا ہے؟ حتیٰ بعض لوگ خدا کی عدالت پر شک کرتے ہیں کہ اگر خدا عادل ہے تو پھر ہم عام انسان سے کیوں اتنا سخت امتحان لیتا ہے؟ تو پس انسان کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ بہت ہی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ تو جس طرح انسان کے اس امتحان کے آلات اور ابزار مختلف ہیں، اسی طرح اس کا رد عمل بھی مختلف ہے۔ اللہ جن بندوں سے امتحان لیتا ہے وہ اپنا ایمان، معرفت، یقین اور اس کے جو محرکات ہیں، اللہ تعالیٰ جس محرک کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے یا جس محرک کے تناظر میں امتحان لیتا ہے، اس کے مطابق اس کا جو امتحان ہے اور رد عمل ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے تو مشکلات میں انسان بے چینی کا اظہار کرتا ہے، بے چینی کا شکار ہوتا ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 19 اور 20 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، یعنی انسان یقیناً کم حوصلہ خلق ہوا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، کوئی شر سے مراد یہاں پہ وہی تکلیف، کوئی سختی، کوئی آزمائش، کوئی امتحان اس کو پہنچ جاتا ہے تو وہ جزا فضا کرتا ہے، وہ گھبرا اٹھتا ہے، یعنی وہ ایک غیر متوقع ایک کردار ہے وہ اپنے آپ سے دکھا دیتا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں جب انسان کو گرمیوں میں گرمی لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس سال بہت زیادہ گرمی ہو گئی، اس سال اب ہماری برداشت سے نکل گیا ہے، یعنی تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے۔ جب سردی ہوتی ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ اس سال سردی کی ریکارڈ ٹوٹ گئی ہے۔ جب بارش زیادہ برستی ہے تو پھر کہتا ہے کہ گھر تباہ ہو گئے، فصل تباہ ہو گئے، فلان ہو گئے۔ جب بارش نہ آئے تو پھر کہتا ہے کہ خشک سالی ہو گئی ہے، قحط آ گئی ہے، فلان آ گئی ہے۔ تو پس انسان بہت ہی کمزور ہے، بہت ہی بے حوصلہ ہے، اور ہر امتحان کے سامنے وہ اس کی
اعتراض کی زبان اس کی کھل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ یعنی بعض لوگ ان مسائل کے سامنے بے چین ہوتے ہیں۔ کبھی انسان جزا فضا کے بدلے وہ صبر کر لیتا ہے، ایسے انسان بھی ملتے ہیں، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آپ دیکھیں۔ صبر ایوب بہت ہی معروف اور مشہور ہے قرآن میں، روایات میں، تاریخ میں، کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کے ذریعے سے آزمایا گیا، حضرت ایوب کو اولاد کی وفات کے ذریعے سے آزمایا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام کو مال کے نقصان کے ذریعے سے آزمایا گیا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے بہت ہی صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ صبر ایوب کو سورہ صاد آیت نمبر 44 میں اس طرح ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ یعنی ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر پایا، صبر کرنے والا پایا۔ إِنَّهُ أَوَّابٌ یعنی نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ یعنی حضرت ایوب بہت ہی نیک اور اچھا بندہ تھا، اور اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہمیشہ مشکلات اور آزمائش میں خدا کے سامنے وہ بے قراری کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ایسی بیماری اور مشکل کو شیطان کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان آ کے اس مشکل کو بہانہ بنا کے وہ چاہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ خدا کے خلاف شکایت کرے، خدا پر اعتراض کرے۔ شیطان کا کام یہی ہے۔ اسی لیے جو خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ نعمتوں کو خدا کی طرف نسبت دیتے ہیں، اور جو آزمائشات ہیں جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے سبب بن سکتے ہیں ان کو پھر شیطان کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِ الشَّيْطَانُ بِنُصُبٍ وَعَذَابٍ۔ یہاں پر وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ہمارے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کو ذکر کرو، یاد کرو کہ اذ نادى ربہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، یعنی ان مسائل اور مشکلات میں جب حضرت حضرت ایوب علیہ السلام ان مشکلات کے سامنے ہو گئے تو انی مسنی شیطانو شیطان نے مجھے تکلیف دی ہے، یہ شیطان نے مجھے تکلیف دی ہے اور اذیت دی ہے۔ دیکھیں یعنی مشکل حالات میں انبیاء علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ایسے معاملات جہاں پر انسان کے گمراہ ہونے کے چانسز اور احتمالات پائے جاتے ہیں وہاں پر ہم کہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے روایات میں بھی ہے کہ جب انسان کو کوئی برا خیال آ جاتا ہے، انسان کو کبھی جب غلط سوچنا پڑتا ہے تو وہ فوراً کہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی شیطان سے وہ دوری کا اختیار کرے اور رب کے پاس جا کے شیطان سے پناہ مانگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا۔ کیوں؟ جب انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے تو وہ فوراً کہتا ہے کہ خدایا مجھے کیوں تو نے ایسا کیا۔ جب انسان تنگ دست ہو جاتا ہے تو فوراً کہہ جاتا ہے کہ یہ میرا مطلب کیوں امتحان ہوا۔ جب کسی جوان بیٹے کی موت آ جاتی ہے تو ایسے لوگ نظر آئے ہیں، ہمیں بھی نظر آئے ہیں، تو وہ خدا سے مخاطب ہو کر انسان کہتا ہے کہ خدایا مجھ سے کیسا امتحان لیا تو نے۔ یعنی ایسے لوگ بھی ملے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں جب ان کو جوان بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملی ہے تو وہ فوراً جا کے انہوں نے نماز پڑھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تو ہم سے امتحان لے، تیرا شکر ہے۔ موت اور زندگی ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے، لیکن ایسے بندے بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہ سخت امتحان میں خدا کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ خدایا مجھ سے تو نے کیا امتحان لیا، مثلا میری اولاد نہیں تھی، میری تنگ دستی تھی، فلان تھی، پھر بھی تو نے مجھ سے ایسا سخت امتحان لیا۔ تاریخ میں انبیاء نے کیا کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ ہاں جو غلطی پر ہیں وہ جزا فضا کرتے ہیں،
یا جن کو طریقہ نہیں آتا ہے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا، وہ جزا فضا کرتے ہیں۔ لیکن خدا نے جو ہمیں رہنمائی کی ہے، جو ہدایت کی ہے، جو تعلیم دی ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، انبیاء علیہ السلام نے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ تو خدا کا شکر ادا کرو، نعمت ہے تو خدا کا شکر ادا کرو۔ کوئی آفت ہے تو اس میں اگر شیطان تجھے گمراہ کر سکتا ہے تو یہ شیطان پر ڈال دو، کہو کہ خدا یا شیطان مجھے اس بہانے گمراہ کرنا چاہ رہا ہے، شیطان نے مجھے اس مطلب گمراہی کے مختلف ہیلے اور حربے کے ذریعے سے مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جو لطف اور کرم ہے وہ انسان کا شامل حال ہوتا ہے۔ تو شیاطین کی طرف سے عذاب اور تکلیف کیا تھی حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے؟ یہ تھے کہ شیطان کی یہ کوشش تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 سالہ بیماری کے نتیجے میں وہ اللہ سے بدظن ہو جائے کہ خدایا تم مجھ سے کتنا عرصہ امتحان لینا چاہ رہا ہے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے ہمیشہ خدا کا شکر ادا کیا۔ شیطان طرح طرح کے وسوسے انسان کے ذہن میں، انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے، لیکن اللہ کا جو برگزیدہ بندہ ہوتا ہے وہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے، اب شیطان نے اس انسان کو گمراہ کرنے کے لیے میدان میں اترنا ہے اور اس کو تمام تر حربے استعمال کرنے ہیں تاکہ انسان کو اپنے رب سے، اپنے مالک اور رازق سے دور کرے۔ بس انسان کا ایک رد عمل جزا اور فضا کے شکل میں ہمارے سامنے آ گیا، انسان کا دوسرا رد عمل صبر کے شکل میں ہمارے سامنے آ گیا۔ انسان کا ایک اور رد عمل ہے وہ رضایت اور تسلیم ہے، یعنی انسان نہ فقط صبر کرتا ہے بلکہ اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے جو امتحان مجھ سے لیا ہے میں تیرے امتحان پر میں راضی ہوں۔ اچھا، اللہ کے نیک بندے یہی سخت امتحانات میں یہی رویہ دکھا دیتے ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے کتنا سخت امتحان لیا گیا عاشور کے دن، اور امام حسین علیہ السلام نے نیزوں اور شمشیر اور تلواروں کے سائے میں کیا فرمایا؟ الہی رضن بقضائک، تیرا جو فیصلہ ہے اس پر حسین علیہ السلام راضی ہے، و تسلیما لامرہ، یعنی ہر امر رب کے طرف سے جو بھی امر ہو اس کے سامنے سرخم کرنے کے لیے تیار ہے۔ لا معبود سواک، یعنی تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے رب کہ میں تجھے چھوڑ دوں اور میں اس معبود کے پیچھے میں چلا جاؤں۔ تو پس دیکھیں، انسان جب توحید ذاتی، توحید افعالی، توحید کے مباحث پہلے گزر چکے ہیں، توحید کے جو سلسلے دروس ہیں ان کی طرف بھی آپ لوگ توجہ کر سکتے ہیں کہ جب خالق ایک ہے، رازق ایک ہے، زندگی دینے والا ایک ہے، موت دینے والا ایک ہے، سب کچھ اسی ایک خدا کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہماری عبادت، ہماری پیروی، ہمارا توکل، ہماری محبت سب اسی ایک خدا کے لیے ہو، یعنی توحید عملی۔ ذات خدا اگر ایک ہے تو ہمارا ہر کام، ہمارا ہر سوچ اسی ایک خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ان سخت اولاد شہید ہو گئے، جتنے اصحاب تھے وہ شہید ہو گئے، اور خود امام زخموں سے چور چور۔ آخر میں امام علیہ السلام نے نہ کوئی اعتراض کیا، نہ کوئی جزا فضا کیا، آخر میں سجدہ شکر ادا کیا اور یہی فرمایا کہ تیرے امر کے سامنے حسین تسلیم ہے، سرخم تسلیم ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں خدا کے امتحانات اور آزمائشوں کے سامنے شکر ادا کرنے کا اور راضی ہونے کا درس دیا ہے۔ چوتھا رد عمل جو امتحان کے مقابلے میں سامنے آیا ہے وہ کفر اختیار کرنا۔ یہ بہت ہی سخت امتحان ہے کہ اللہ تعالی حضرت انسان کو، انبیاء علیہ السلام کو سب سے امتحان لیا۔ ہم نے عرض کیا گزشتہ درس میں کہ یہ امتحان سب کے لیے ہے، انبیاء سے بھی ہے، انسانوں سے بھی ہے، ہر شے سے، جانوروں سے، سب سے امتحان لے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن رد عمل میں بعض لوگوں نے کفر اختیار کیا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا سورہ بقرہ میں بھی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اے ہمارے حبیب
تو یاد کیجئے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا ملائکہ کو کہ بھائی آدم کے لیے سجدہ کرو. فسجدوا، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، نہ صرف سجدہ نہیں کیا بلکہ استکبار کیا، تکبر کیا، غرور میں مبتلا ہوا. سورہ صاد آیت نمبر 73 اور 74 میں بھی اللہ تعالیٰ اسی سجدہ آدم کا تذکرہ کر رہا ہے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے ملائکہ نے کیا کیا؟ سجدہ کیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. استکبر وکان من الکافرین، اور یہ کافروں میں سے ہی تھا، وہ پہلے سے ہی یہ کافر تھا. اور اس امتحان کے ذریعے سے اس آیت میں یہ نقطہ بھی ہم بیان کریں گے کہ وہ ملائکہ میں سے تھا لیکن ایک منافقانہ انداز میں تھا. اس آیت شریفہ سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی یہ ابلیس پہلے سے ہی کافر تھا لیکن خود کو ملائکہ کے صفوں میں شامل کر دیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا تو اس امتحان میں وہ برملا ہو گیا کہ یہ پہلے سے ہی کافر ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے یہ شمار ہو گیا. یہ بھی ایک رد عمل ہے کہ انسان مخلوق کفر اختیار کرتا ہے. ایک اور رد عمل جو اس امتحان کے مقابلے میں انسان سے سرزد ہوتا ہے وہ کنجوسی اختیار کرنا، بخل کرنا. اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو مال دیتا ہے اور اس طرح ان سے امتحان لیتا ہے کہ بھائی میں نے جو تمہیں دولت دی ہے اس دولت کو خرچ کرو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی متقین اور نیک بندوں کی صفات کا جو تذکرہ ہوا ہے سورہ بقرہ کے شروع کے آیت میں، مومنین ھدی للمتقین، متقین کون ہیں ان کی صفات بیان کرتے ہوئے آگے ایک صفت یہی بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ انفاق کرتے ہیں. مومنین کی نشانی یہ ہے کہ وہ انفاق کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو پیسہ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یعنی ان کو دیے بھی ہم نے دیا ہے، ہم نے حکم کیا ہے کہ انفاق کرو، لیکن بعض لوگ انفاق نہیں کرتے ہیں. یعنی گویا ایک والد اپنے بیٹے کو پیسہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم فقیروں کو دو، یہ پیسہ مسکینوں کو دو، نیاز مندوں کو دو، یعنی میں نے جو پیسہ تمہیں دیا ہے تم دوسروں کے لیے خرچ کرو، لیکن یہ دوسروں کو کے لیے خرچ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو میں نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے اپنے بندوں کو جو پیسہ دیا ہے، جو رزق دیا ہے، جو مال اور دولت دی ہے، اسی سے خرچ کرتے ہیں. لیکن بعض لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں، وہ بخل اور کنجوسی سے پھر کام لیتے ہیں. تو یہ پھر اس خرچ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب انسان آسائش میں ہو تو پھر وہ منوعا، وہ پھر بخل کرنے لگتا ہے. کیوں؟ یعنی خود کے لیے کوئی مشکل اس کو نظر نہیں آتی ہے، مال ہے، دولت ہے. بالخصوص آج کے دور میں، آج کی مہنگائی میں آپ دیکھیں کتنی مہنگائی ہے. ایک بین الاقوامی سطح پر ہر جگہ مہنگائی عروج پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس، اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے ان کے پاس سب کچھ ہے. نہ ان کو بل ادا کرنے کا، نہ گیس کے بل ادا کرنے کا، نہ بجلی کے بل ادا کرنے کا، نہ پانی کا، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جن کی زندگی مشکل سے گزرتی ہے وہ نہ مطلب بل دے سکتے ہیں، نہ اپنے تعلیمی اخراجات اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں. تو جب وہ کوئی رشتہ دار ان سے مانگ لیتا ہے تو بھی وہ پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہے. یہ بھی ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہا ہے سورہ معارج آیت نمبر 21 میں وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، یعنی خیر اور آسائش میں انسان بخل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے اپنے بندوں کو خرچ کرنے کے لیے. تو یہاں پر ایک اور محرک رہ جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں آخری محرک کا ہم تذکرہ کریں گے اور پھر جو متعلقہ مباحث ہوں گے آپ کے خدمت میں انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے.
اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے امتحان میں پاس ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ جو امتحان ہم سے لیتا ہے اس امتحان کے فلسفے کو سمجھ کر اللہ تعالی جو برتاؤ ہم سے جس برتاؤ کا توقع رکھتا ہے اس برتاؤ پر اترنے کی میں کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس برتاؤ پر اترنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔